بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی ابتدائی آیت پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ واضح ہو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تاریخ کے بارے میں کوئی تحقیقی روایت نہیں ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس بارے میں قرآن و سنت اور سلف امت کے اقوال کی روشنی میں کوئی بھی نص موجود نہیں ہے۔ کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس عشرے میں ہوئی، کس رات ہوئی، اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ معراج کی رات میں کوئی مخصوص عبادت اگر کرنا سنت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، صحابہ عمل کرتے، وہ تاریخ محفوظ ہوتی۔ تاریخ کا محفوظ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات افضل ترین رات تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے 7واں آسمان کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا، اور اس سے آگے بھی گئے اور اللہ سے قریب ہوئے۔ لیکن اس رات میں آپ کا صرف ایک عمل تھا اور وہ ہے نماز۔ آپ نے جاتے ہوئے بھی امامت فرمائی انبیاء کرام کی بیت المقدس میں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق مطابق آسمان میں بھی آپ نے فرشتوں کی امامت فرمائی، اور لوٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو نماز کی تاریخ محفوظ ہے، لیکن معراج کی تاریخ تعیین کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں علماء اور محدثین اور مفسرین کے جو اقوال ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال کے بعد ہوئی۔ ایسے قول یہ ہے کہ نبوت کے 1 سال کے بعد، جیسا کہ امام طبری کہتے ہیں، نبوت کے 5ویں سال جیسا کہ نووی کہتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبوت کے 10 سال گزرنے کے بعد، چاہے وہ 16 مہینہ پہلے ہو یا 1 سال پہلے ہو، بہرحال نبوت کے 10ویں سال کے بعد، کیونکہ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس سے پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک 5 نمازوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ معراج نبوت کے 10ویں سال سے پہلے نہیں بلکہ 10ویں سال کے بعد ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جہاں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر معراج کے واقعے میں بتایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لوگ لے گئے اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی غلامی میں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، آپ نے اللہ کی بندگی کی۔ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلم احمد کی وہ حدیث کہ جبریل امین تشریف لایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیشکش کی ہے، آفر دیا ہے، اتريد ان يجعلك الله ملكا نبيا معبدا رسولا، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور بادشاہت سے نوازے؟ آپ نبی یا بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ نبی اور بادشاہ، جس طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو آپ نبوت اور بادشاہت چاہتے ہیں یا اللہ کا بندہ اور رسول بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دعا کی اللہ مجعل لی عبد الرسول، اللہ مجھے اپنا بندہ بنا اور رسول بنا کر رکھ۔ حکومت کو آپ نے اختیار نہیں کیا۔ اس سے معلوم حکومت مقصود زندگی نہیں ہے، حکومت اللہ کا انعام ہے۔ اگر ہم توحید و سنت اور سلف امت کے منہج پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حکومت نہیں عطا فرمائے گا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ موجود ہے کہ کفار کا ظلم حد سے زیادہ جب بڑھ گیا، آپ نے طائف کا سفر کیا اور طائف کے لوگوں نے بھی آپ پر ظلم کی انتہا کر دی، پتھروں کی بارش کی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے لوٹتے ہوئے جب فجر کی نماز ادا کی، جنوں کی جماعت نے آپ کی آواز سنی وادی نخلا میں، وہ ایمان لائے۔ مکہ کے لوگوں کا ظلم پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، آپ مغموم رہا کرتے تھے، رنجیدہ رہا کرتے تھے، اور آپ یاد کرتے تھے کہ جب تک میرے چچا موجود تھے کوئی ستاتا نہیں تھا، کیونکہ کفر کے باوجود ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا، ایمان کی توفیق نہ ہو سکی۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اس درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ درخت کی طرف آپ اشارہ کیجئے۔ آپ نے اشارہ کیا، وہ درخت آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، درخت آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ بیان کرنے کے لیے اگر دنیا والوں نے آپ کی مخالفت کی ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز آپ سے محبت کرتی ہے، درخت بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ جھوم اٹھتا تھا، پرندے ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے، تو کیا تعجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے درخت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ یہ اس بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کائنات کی تمام چیزوں میں ڈالی ہے۔ اللہ آپ کے مقام کو بلند فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اسی موقع سے اللہ نے معراج کا تمغہ دیا، معراج کا تحفہ دیا، جس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا کرے گا، اللہ آپ کے لائے ہوئے دین کو غالب کرے گا، اور اللہ رب العالمین آپ پر انعام و اکرام کی بارش کرے گا۔ وضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کا نام احمد ہے، اللہ کا نام اللہ رب العالمین کا نام اگر محمود ہے جس کی تعریف کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام احمد رکھا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا۔ ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کیا ہے۔ معراج کا مقصد نماز کی اہمیت کو بتانا ہے۔ جتنے حکام فرض ہوئے زمین پہ، لیکن نماز کی فرضیت 5 وقت کی آسمان میں، اس میں اشارہ ہے کہ اس نماز کے ذریعے اللہ آپ کو بلندی عطا کرے گا، آپ کی امت کو بلند کرے گا۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عظمت کو بیان کرنا ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے بعد دنیا میں کوئی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ انبیاء کو اللہ نے امام بنایا، تمام انبیاء کی امامت کی، لیکن آپ کی امامت کی موجودگی میں تمام انبیاء نے امامت نہیں کی بلکہ آپ کے مقتدی بن گئے۔ تو آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے، آپ کا دلایا وہ دین کامل دین ہے، لہذا آپ کی امامت کے بعد اب کسی کی امامت باقی نہیں رہے گی، حرف آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس میں اشارہ یہی ہے، اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، جس میں اشارہ ہے کہ مسجد اقصی یہ امانت ہے، یہ فلسطین کی سرزمین، مبارک سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ وہ زمین ہے جس کو اللہ نے ارض مقدسہ کہا ہے۔ الا ان الایمان حین تقع الفتن بالشام، آخری زمانے میں جب دنیا میں فتنوں کی بارش ہو رہی ہوگی، سچے اور پکے ایمان والے بیت المقدس میں رہیں گے، مسجد اقصی کے اندر رہیں گے، شام کی سرزمین میں ایک جماعت حق پر رہے گی، بخاری کی حدیث ہے، قیامت تک ایک جماعت حق پر رہے گی، وہم فی الشام، اور وہ شام کے لوگ ہیں، ہم فی بیت المقدس، یہ بخاری کے علاوہ یہ حدیث ہے دوسری، ہم فی بیت المقدس وکنا فی بیت المقدس، بیت المقدس میں ہوں گے، بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے۔ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس کے ذرے ذرے سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ چاہتا تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کی سیر کراتا، لیکن مسجد اقصی لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بابرکت سرزمین ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے یہ۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے، جیسا کہ اللہ نے بعد والی آیت میں کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
اللہ نے توریت میں لکھ دیا کہ بنی اسرائیل یہودی 2 مرتبہ فساد کریں گے، اور جب فساد کریں گے اللہ ظالم و جابروں کو مسلط کرے گا۔ پہلی مرتبہ اللہ نے ٹائٹس کو، بخت نصر کو مسلط کیا، جس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 70,000 کو قید کر کے بابل لے گیا۔ توبہ کیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ دوبارہ فساد کیا، اللہ نے ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جنہوں نے مسجد اقصی کو مسمار کر دیا، ہیکل سلیمانی توڑ ڈالا، جو آج تک ہیکل سلیمانی نہیں بنا سکے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اب یہود و نصارہ کا دور ختم ہونے والا ہے۔ معراج کا مقصد یہ کہ دنیا کے پردے پر ایک نئی امت ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو عزت عطا فرمائے گا۔ بشر هذه الامه بالثناء والعزة والرفعة والدين والتمكين في الارض۔ اس امت کو بشارت دے دو عزت کی، غلبے کی، رفعت کی۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سوپر رہو گے، اوپر رہو گے۔ اس کے اندر اہم ترین مقصد ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7واں آسمان کی سیر، اور پھر جنت و جہنم کی سیر۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ رات کے چند لمحوں میں جب اللہ نے اتنا بڑا اونچا مقام دیا تو بہت کم مدت میں آپ کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ لا يبقى على وجه الارض بيت مطر ولا وبر، کوئی کچا پکا مکان نہیں رہے گا جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اور اہم ترین درس یہ ملتا ہے کہ جب دنیا کے سارے نیٹ ورک ختم ہو جاتے ہیں اور وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا نیٹ ورک چالو رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین آپ کے مقام کو بلند فرمائے گا، آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ چنانچہ معراج کے تعلق سے جو اللہ نے آیت نازل کی، اسراء سے متعلق آیت نازل کی، اس کے بعد فوراً کہا آیت نمبر غالباً 9 میں، ان هذا القرآن يهدي للتي اقوم، یہ قرآن سب سے اچھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے یہ درس ملتا ہے کہ قرآن پر عمل کرو، قرآن کو پڑھو، یہود و نصارہ مشرکین کے طریقے کو چھوڑو۔ قرآن ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے، سنت ہر مسئلے میں رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن سنت پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ بلندی پہ لے جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اس پر ذلت و خواری مسلط کی جائے گی، اور عزت اور سربلندی سنت پر چلنے میں ہے، کتاب و سنت پر چلنے میں ہے۔ معراج کے واقعے سے متعلق اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آیت نازل فرمائی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب عزت کی جگہ میں داخل فرما اور عزت کی جگہ پر نکال، یعنی عزت کے ساتھ ہمیں مکے سے نکال اور عزت کی جگہ پہ داخل فرما۔ یہ دعا سکھائی گئی آپ کو ہجرت سے پہلے، کیوں معراج کے بعد ہجرت ہوئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی وہ مومن کو چاہیے کہ اللہ سے تعلق جوڑے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پابرہنہ نہ رہے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ تمام مشقتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تہجد کا حکم دیا اور یہ دعا کا حکم دیا کہ جس طرح اللہ نے آپ کو معراج کرائی، آپ تہجد پڑھو، اللہ بلندی پہ لے جائے گا، اور یہ دعا پڑھو، عزت کی جگہ پہ داخل فرما اور عزت کی جگہ پہ نکال۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کے مقام پر فائز فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کی امت کو بھی۔ اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، معراج کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیوں کا دیدار کرائیں، نشانیوں کا دیدار کرائیں۔ اور سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ معراج کا مقصد نشانی کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا دیدار معراج میں ہوتا تو اللہ یہ نہیں فرماتا ہم نے معراج اس لیے کرایا تاکہ نبی کو اپنی نشانیوں کا دیدار کرائیں، بلکہ اللہ فرماتا کہ ہم معراج کرائیں تاکہ اپنے نبی کو اپنا دیدار کرائیں، اپنے دیدار کا تذکرہ نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ السلام توریت پہ گئے، آپ طور پہ گئے، توریت اللہ نے دی. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. جب اللہ کی بات سنی موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی، اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. اللہ نے کہا ہم لن ترانی، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ رک جائے گا تو مجھے دیکھ لو گے. لیکن جب اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. توریت دیتے وقت اللہ کے دیدار کا تذکرہ ہے، لیکن معراج کے واقعے میں اللہ کے دیدار کا تذکرہ نہیں ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار نہیں کیا، کہ قرآن خود کہتا ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر 3 طریقوں میں سے ایک طریقے سے. سنت میں اور بھی دلیلیں ہیں. نمبر 1 وحی، یعنی اللہ دل میں الہام کرے گا. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ دیکھا. حجاب النور، اللہ کا پردہ نور ہے. لو کشفوا لحرقت سبحات وجه من دعا بصر من خلقی، اگر اللہ اپنا پردہ ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کا نور پوری مخلوق کو جلا کر خاک کر دے گی. اللہ کا نور پوری مخلوق کو جلا کر خاک کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نور انا اراه، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. اللہ کا نور یہ اللہ کی صفت ہے، اور دنیا کے اندر جو روشنی ہے نور، یہ مخلوق ہے. اللہ کا نور مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق، اللہ کی صفت ہے. اور یہ جو نور ہے آسمان و زمین کی روشنی، یہ مخلوق ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو آپ نے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور جو دوسری روایت ہے کہ میں نے نور کو دیکھا، ایک روایت ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اللہ نور ہے، اس کے اللہ کے چہرے کا نور پوری مخلوق کو جلا کر خاک کر دے گا. اور دوسری روایت میں کہ میں نے نور دیکھا، یعنی پردے کو دیکھا، پردہ بھی نور ہے. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول، من زعم ان محمد رأى ربه فقد عظم الفریۃ علی اللہ، جو یہ گمان کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ اللہ پہ جھوٹ بات گڑھتا ہے. حضرت مسروق نے سوال کیا اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو اللہ فرماتا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دوسری بار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار دیکھا. حضرت مسروق نے کہا اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو اس آیت کا کیا مطلب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار دیکھا. کہا کہ سب سے پہلے میں نے ہی اس آیت کے بارے میں سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل ہے، کہ جبریل علیہ السلام کو انہوں کی پہلی شکل میں غار حرا کے پاس دیکھا پہلی بار، اور دوسری بار معراج میں دیکھا، ایک پر کو پھیلایا تو پورے آسمان کے کنارے بھر گئے، مشرق اور مغرب تک. یہ مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم دیکھی، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، مقام محمود دیکھا، جہنم دیکھی، جہنم کے عذاب کو دیکھا. آپ کو 4 نہریں دکھلائی گئیں. جنت کے اندر 4 نہریں، ظاہران و باطنان، 2 نہریں ظاہر تھیں اور 2 نہریں باطن تھیں. کیا مطلب؟ 2 نہریں ظاہر تھیں جو دنیا میں موجود ہے، النیل والفرات. نیل اور فرات جو ہے، یہ نیل اور فرات، نیل کا جو علاقہ فلسطین کا اور مصر کا کی سرحد ملتی ہے نیل، تو یہ جنت کی نہر بتائی جاتی ہے، اور فرات جو ہے عراق میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعتاً اس میں جنت کی ملاوٹ ہے، جس طرح کہا گیا کہ العجوۃ من الجنہ، عجبہ جو ہے جنت سے ہے. جس طرح حجر اسود جنت سے آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی بجھا دی، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی. اور دوسری تفسیر جو اہل علم نے کی کہ اللہ اس علاقوں میں اسلام غالب آئے گا اور یہاں سے دین پوری دنیا میں پھیلے گا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. اور 2 نہریں جو تھی باطن تھی، اس سے مراد کوثر اور تسنیم. کوثر جو اللہ نے آپ کو کیا جنت کی نہر ہے، جس سے 2 پرنالے ہوں گے، حوض جو میدان محشر میں ہوگا اس سے لنک جڑا ہوگا، آپ اپنی امتیوں کو سیراب کریں گے. انا اعطیناک الکوثر. اور تسنیم جنت کی نہر ہے، عین یشرب بها المقربون، مقربین لوگ پیئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. یہ لیکن اس بارے میں جو حضرت ابن عباس کا جو قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جو دیکھا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابن عباس ایک روایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِفُؤَادِهِ، مسلم شریف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، دل سے دیکھا، دل کی آنکھ سے دیکھا، سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا. رؤیت بصریہ نہیں ہے بلکہ رؤیت قلبیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان کی سیر کی. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مبارکباد دی، مرحبا
بالابن الصالح والنبی الصالح، مبارک ہو، ویلکم ہو، نیک بیٹے اور نیک نبی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے بھی مبارکبادی دی، جیسے مبارکبادی مرحبا من نبی صالح والاخ الصالح۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مبارکبادی دی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مبارکبادی دی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مبارکبادی دی۔ اور جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، پوچھا کہ ما یبکی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امتی اکثر من يدخلها من امتی، کیونکہ میرے بعد یہ نبی آئے ہیں اور ان کی امتیوں کی تعداد ہماری امت سے زیادہ ہوگی، یعنی میری امت سے زیادہ ان کی امت جنت میں جائے گی۔ یعنی حسد نہیں تھا، یہ افسوس کر رہے تھے اپنی قوم کے اوپر کہ کاش کہ میری قوم بھی اتباع کرتی تو اسے بھی جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کی سیر کرائی۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت معمور جو خانہ کعبہ کے بالمقابل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانے بیت المعمور سے ٹیک لگائے تھے، دائیں طرف مومنین کے بچے اور بائیں طرف کفار کے بچے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے اور یہ روایت ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ بچے جو مرتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، صحیح قول میں۔ اطفال المؤمنین فی الجنہ یکفر من ابراہیم و سارہ، مومنین کے بچے جو مرتے ہیں نابالغ ہونے سے پہلے، نابالغ ہونے کی مدت میں، وہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میں ابراہیم اور سارہ کی کفالت میں ہوتے ہیں علیہم السلام۔ قیامت کے دن ان کے باپ کے حوالے کریں گے۔ اور جو کفار کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خدم اہل الجنہ، وہ جنتیوں کے کیا ہوں گے؟ خادم ہوں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو سلام پیش کرو اور کہو کہ ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، جنت کی زمین بہت پاک ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن انما ہی قیعان، جنت چٹیل میدان ہے، جب تک عمل نہیں کرو گے جنت چٹیل میدان سمجھو۔ غراس ما سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جنت کے بیل بوٹے، اس کی پتیاں، اس کی سرسبز و شادابی، یہ تیار ہوتی ہے تسبیح و تحلیل سے اور عبادت سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تحفہ ہے۔ سدرۃ المنتہا، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا جاہ و جلال تھا، اور آپ نے فرمایا کہ سونے کے پروانے منڈلا رہے تھے، اس کی خوبصورتی میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کو دیکھا کہ مارے خوف کے کانپ رہے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں، اللہ کے خوف سے، وہم من خشیتہ مشفقون، فرشتے اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں، اللہ اکبر، ڈر رہے ہیں، سہم رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کالحلس البالی، یعنی پرانا کپڑا بالکل سکڑا ہوا ہوتا، اسے حضرت جبریل علیہ السلام مارے خوف کے سہمے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ اکبر۔ یخافون ربهم من فوقہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اللہ ہر جگہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیوں کی؟ وہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا لقد سمعت صریف الاقلام، میں نے قلم کی آواز سنی۔ جو تقدیر لکھی جاتی ہے نا، ایک تقدیر اصلی ہے زمین آسمان، جس کا انشاءاللہ اگر وقت ملا اور شعبان سے متعلق بیان ہوا تو اس میں بتائیں گے۔ تقدیر اصلی، تقدیر عمری، تقدیر عمری اور تقدیر یومی۔ تو تقدیر یومی جو ہے روزانہ تقدیر لکھی جاتی ہے، کسی کو نہیں معلوم، اللہ رب العالمین۔ تو قلم کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں چند لوگوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا، جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودخوروں کا عذاب دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودخوروں کا عذاب دیکھا کہ ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں اور اس میں ازدہے گھوم رہے ہیں، جو حرام کھایا اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، تونڈ بڑا ہوا ہے، اور ازدہے انہیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ عذاب دکھلایا گیا۔ یتیم کا مال کھانے والے کا عذاب دکھلایا گیا کہ ان کے جبڑے جو ہیں اونٹ کی طرح ہیں
اور آنکھ کے انگارے کو کھا رہے ہیں، آنکھ کے انگارے کو کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھانا، یہ 7 بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اسی طرح زانیوں کا گناہ دکھایا گیا، تازہ گوشت موجود ہے لیکن بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، اور خاص طور سے جو زنا کرنے والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو دکھلایا گیا، یہ ساری روایتیں ثابت ہیں۔ عورتیں ننگی حالت میں، ان کو الٹے پاؤں لٹکایا گیا ہے، ان کی چھاتیوں کے اندر بڑے بڑے کانٹے دار کانٹے ہیں اور چیخو پکار کر رہی ہیں، اور یہ مسلسل عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کی عورتیں جو زنا کرتی تھی۔ لا تقوم الساعة حتى يفشو فيهم ولد الزنا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زنا کی اولاد کی کثرت ہوگی، زنا سے زیادہ بچے پیدا ہوں گے۔ یہ عذاب دکھلایا گیا۔ مشرکین مکہ کی دعا اللہ نے قبول کر لی جب مصیبت میں پھنسے، لیکن زنا کرنے والی جو عورتیں پروفیشنل زنا ہے، ان کی دعا رات کے آخری حصے میں بھی جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ سمائی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اللہ ان زانیہ عورتوں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ زنا سے باز نہ آئے۔ اذا زنى العبد خرج من الایمان، جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا، امانت میں خیانت کرنے والوں کا گناہ دکھلایا گیا، بڑے بڑے گٹھر اٹھائے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے گٹھر میں اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے تھے۔ بلکہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ رب العالمین پل صراط پر ایمان والوں کو پار کرائے گا، حساب و کتاب کے بعد بجلی کی رفتار میں، ہوا کی رفتار میں، گھوڑے کی رفتار میں گزریں گے، تو امانت اور رشتہ داری جو ہے کھڑی ہو جائے گی، امانت اور رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی پل صراط کے اوپر۔ اور بخاری شریف کتاب الامانہ کی سب سے آخری حدیث، انما الناس كالإبل المياه لا تكاد تجد فيها راحلة، جس طرح 100 اونٹ میں ایک اونٹ بھی لمبی سواری کے لائق نہیں ہوتا، 100 اونٹ میں ایک اونٹ بھی لمبی سواری کے لائق نہیں ہوتا، اسی طرح 100 آدمی میں بھی ایک آدمی امانت دار نہیں ملے گا۔ امانت میں خیانت کرنے کا گناہ اور عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج میں دکھلایا گیا، لا ایمان لمن لا امانت، جو امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من فارق الروح الجسد وبریء من الثلاث دخل الجنہ، جس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی، جس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی اور 3 بیماریوں سے پاک ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 1 تکبر سے پاک ہے، غرور سے پاک ہے۔ نمبر 2 امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ بھی جنت میں جائے گا اگر اس کے اعمال اور عقائد صحیح ہیں۔ نمبر 3 اس کے اوپر قرضہ اگر نہیں ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور عبداللہ بن جہش کی وہ حدیث جو صحیح حدیث ضعیف ترغیب 1804، آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا، اور آپ نے فرمایا ماذا انزل من التشدید، دھمکی کی بڑی بڑی باتیں نازل ہوئی، دھمکی کی نشانیاں نازل ہوئی، عذاب کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا صحابہ کو، صحابہ کی ہمت نہیں ہوئی سوال کرنے کی۔ کل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی دھمکی کی بات ہے ذرا بتائیے تاکہ ہم لوگ بچیں۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو قتل رجل فی سبیل اللہ، ایک آدمی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ ہو، ما دخل الجنہ حتی یقضی دینہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے، سارے گناہ معاف ہیں، مرتے ہی شہید کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، قبر کے فتنے سے محفوظ ہوگا، قیامت کی ہولناکی سے محفوظ ہوگا، اور 70 رشتہ داروں کی سفارش بھی کرے گا، جیسا کہ امام ترمذی کی حدیث ہے۔ لیکن اگر اس پر قرضہ ہے، 3 بار اگر شہید ہو، 3 بار بھی زندہ کیا جائے، پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں ملی جو حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، جو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 چیزیں ملی ہیں، مسلم شریف کتاب الایمان چیپٹر باب الاسراء، پہلے نمبر پر 5 وقت کی نماز دی گئی، جس کا لمبا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بار بار سلسلہ جاری رہنے جانے کا، کیونکہ یہ باتیں مشہور ہیں۔
لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو 5 وقت پڑھے گا 50 فی 50 50 وقت کا ثواب ملے گا. بلکہ اہل علم نے اس کی تشریح کی ہے جو سنانا چاہتا ہوں کہ 5 وقت پڑھو گے تو 50 وقت کا ملے گا، اور ہر عمل کو 10 سے ضرب کر دو، اس 50 کو 10 سے ضرب کر دو، ہر 10 کو 10 سے ضرب کر دو، 50 کو 10 سے ضرب نہیں، ہر 50 کو اگر 10 سے ضرب کر دیں، ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر. تو صحیح بات اہل علم نے تشریح کی، 5 وقت نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. نمبر 1. نمبر 2، وہ خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئی، آمن الرسول سے لے کر القوم الکافرین تک. یہ گفٹ ہے یہ امت کے لیے کہ جتنے مشکلات اس میں پیدا ہو رہے ہیں، دشمن ہم پر غالب، مساجد مدارس نشانے پر، جان مال محفوظ نہیں ہے، سرزمین فلسطین لالہزار ہے، پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے. تو یہ معراج کا تحفہ ہے ہمارے لیے، بیماریوں کا علاج ہے. کثرت سے پڑھیے اس کو، ہر آدمی پڑھنے کی کوشش کرو ابھی سے انشاءاللہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، واغفر لنا، گناہوں پہ پردہ ڈال دے، یا ہمارے اور بندوں کے درمیان جو معاملات ہیں اسے صحیح کر دے. یہ بھی تفسیر ہے اس کی. واغفر لنا، ہم پر رحم فرما، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور قیامت کے دن میں ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے، کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما. یہ معراج کا تحفہ ہے میرے بھائیوں. حالات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ معراج کا گفٹ دیا ہے. اس کو پڑھو کثرت سے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ابن حاتم کی حدیث ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے. وقت نہیں کہ حدیث پڑھی جائے. اور اس کتاب سے اللہ نے 2 آیتیں نازل کی سورہ بقرہ کی، آمن الرسول سے لے کر القوم الکافرین تک. لا یقرأن فی دار الا خرج منہ الشیطان، ایمان اور یقین کے ساتھ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے گی، واعف عنا واغفر لنا والی آیت، اور اس سے پہلے کی، شیطان وہاں سے نکل جائے گا. انسانی شیطانوں کے لیے بھی ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور جو جناتی شیطان ہے، دونوں سے حفاظت ہوگی، دونوں سے حفاظت ہوگی، سحر سے، جادو سے، نظر بد سے. آپ کثرت سے اس کو پڑھیے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین جادوگروں کو غالب نہیں کرے گا، کیونکہ جو حدیث ہے ولا یستطیعون البتل، جادوگر کبھی غالب نہیں آ سکتے سورہ بقرہ کی پڑھنے والوں پر. تو سورہ بقرہ کی آخری آیت بھی اگر پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، شیطان جادوگر کبھی غالب نہیں آ سکتا. یہ معراج کا تحفہ ہے، لے لیجئے اس کو. کیا آپ قبول کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو درست فرمائے، عالم اسلام پر رحم و کرم فرمائے. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب